السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں پر دنیا تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بے حد و بے انتہا پریشان کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ حضرات کو یہ بات بتانی ہے کہ ہر طرف پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر یہ جو آج کل پریشانیاں بن رہی ہیں، معاملات بن رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس امر کو واضح فرما دیا تھا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور اس وقت مسلمانوں کے اوپر فتنے ایسے ٹوٹ کر پڑیں گے کہ جس طرح دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہو اور اس پر بھوکے لپک پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت ان کے اندر وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ وہن وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج کل ہم اگر اپنے ارد گرد پورے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو موت سے اتنی سخت نفرت ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں نہ مروں، اور اس کے دل کے اندر دنیا کی اتنی شدید ہوس ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ایک کوٹھی ہے، وہ چاہتا ہے میری 2 کوٹھیاں ہو جائیں، ایک منزلہ مکان ہے، وہ چاہتا ہے میرا 2 منزلے 3 منزلے مکان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، عجیب کشمکش چل رہی ہے۔ مسلمان تو اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اور اپنے آپ کو بھولنے کی وجہ سے، دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کو طرح طرح کے مصائب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اور دوسری بات، نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات واضح طور پر تمام امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو یہ بات واضح ارشاد فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج کل اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے تو کافروں کے ساتھ یارانے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ معاملہ جاتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہے، ان سے پیار محبت ہے، خوشی غمی میں شریک ہوا جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے! اللہ کا قرآن روک رہا ہے ہمیں کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی اکرم سرور دو عالم بلکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے یہ یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم خود یہودی یا نصرانی نہ بن جاؤ۔ تو پھر اس تمام وجوہات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے آج پوری امت مسلمہ کے اوپر طرح طرح کے مصائب آ رہے ہیں۔ امت مسلمہ مصائب کے اندر گری ہوئی ہے، امت مسلمہ پر اتنے طرح طرح کے کفار مل کر مظالم ڈالے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یا ہمیں پتہ ہے
جاننے کے باوجود ہم انجان بن رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سوڈان کے اندر، ہمیں پتہ ہے کہ شام کے اندر، عراق کے اندر، فلسطین، برما، بغداد، چیچنیا، یہ جتنے بھی کشمیر ممالک ہیں، ان تمام ممالک کے اندر مسلمان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کا مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اور لیکن اگر ہم کافروں کی طرف دیکھیں، کافر سارے کے سارے متحد ہو کر، یکجان ہو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے ہم تو بس وہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، جیسے کنواں کا مینڈک وہ کہتا ہے سارا جہان میرا یہی ہے، اور ہم مسلمانوں کا پتہ معاملہ کیا ہے؟ ہم مسلمان یا تو آپس کے اندر ایک دوسرے سے دستوں گریبان ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم چٹ دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہم آپس کے اندر اتحاد چاہتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی گروہ کہتا ہو، ایک گروہ کہتا جی میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا جی میں حق پر ہوں، تیسرا کہتا میں حق پر ہوں، بھائی حق پر وہ ہے، حق والوں کی نشانی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت جب ایسا زمانہ آئے گا تو اس وقت جو لوگ حق والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب جو بھی اس نہج پر چل رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل رہا ہے، صحابہ کرام کے مبارک طریقوں پر چل رہا ہے، وہ چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، اگر وہ اس نہج پر چل رہا ہے ہم تو اس کو سلوٹ پیش کریں گے، ہم اس کی بات مانیں گے، اس کے قریب ہوں گے، اس سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتلا دیا۔ لیکن اس کے باوجود الامان والحفیظ، اللہ بس معاف فرمائے، ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بن چکے ہیں۔ تو اس لیے خدا را ہم ان تمام باتوں کو بھول کر ایک اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیں، اور تھام کر ہم سب ایک ہو کر، متحد ہو کر کفار کے خلاف صف آرا ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھا کہ بغداد کے اندر کس طرح تاتاریوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا تھا۔ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑی ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں کو تب چوٹ لگی ہے کہ جب گھر کے اندر سے غداری ہوتی ہے، باہر سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اندر سے غداری ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کے چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کر، توبہ طائب ہو کر، ہم تمام مسلمان ایک پیج پر جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہوئے آج ہم متحد ہو کر عالم کفر کو جواب دیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر ہم جسم کے اندر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آج سے یہ عہد کر لیں، ہم ان تمام اختلافات کو بھول کر ہم سب ایک ہو کر، ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے، ہم نے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے۔ ہم اختلافات کو بھول جائیں، ہم ایک ہو جائیں، ایک ہو کر، متحد ہو کر ہم کفار کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ ہمیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اور کھا بھی رہے ہیں۔ وہ کہانی تو سنی ہوگی نا کہ دو موٹے تازے بیل جنگل میں رہا کرتے تھے، شیر ان کو کھانا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ شیر اگر ایک بیل پر حملہ کرتا، دوسرا حملہ کر کے اس کو مار دیتا۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میں کس طرح ان کو کھاؤں؟ تھے بڑے موٹے تازے، لالچ میں آ گیا تھا وہ شیر۔ تو اس نے ترکیب سوچی، اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے لومڑی کو بھیجا۔ لومڑی جاتی ہے اور جا کر ایک بیل کو دوسرے کے خلاف اکساتی ہے کہ اس نے تیرے بارے میں اس طرح باتیں کی ہیں۔ وہ بھڑک جاتے ہیں، باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب شیر کو موقع مل جاتا ہے، شیر آتا ہے، آ کر پہلے بیل پر حملہ کرتا، دوسرا بچانے کے لیے نہیں آتا، بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ وہ شیر اس بیل کو کھا لیتا ہے، جب وہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کو بھی کھا لیتا ہے شیر۔ تو یہی حال ہمارا ہے، اگر ہم اسی طرح آپس کے اندر لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو پھر کفار ہمیں نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم متحد ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، صحابہ و اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کی خاطر ہم ایک ہو جائیں، تو پھر دیکھیے گا اللہ کس طرح ہم پر انعامات کی بارش نازل فرماتے ہیں۔
اس لیے گزارش یہ ہے جتنے بھی میرے حضرات ویورز یہ ویڈیو سن رہے ہیں اپنے دل دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ آئندہ کے بعد ہم سب نے ایک ہو کر متحد ہو کر ہم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا. ہم نے جو بھی آپسی اختلافات ہیں وہ اپنے گھر کے اندر چھوڑ دی. اب ان کا وقت نہیں ہے. اب وقت ہے متحد ہو کر کام کرنے کا. نہیں تو خدارا وہ وقت دور نہیں ہے خدا کی قسم کہ کفار ہمیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. آج اگر فلسطین کی باری ہے نا, وہاں پر یہودی ظلم و ستم کر رہے ہیں. سوڈان کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے, کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے, عراق و شام کے اندر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم پر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا اور کفار ہم پر بھی اس طرح معاملات کر دیں گے. تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے, ہم سب سمجھ جائیں اور اللہ کے حضور معافی مانگ کر اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تمام امت مسلمہ کو متحد ہو کر متفق ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چلنے والا بنائے. والسلام.